بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو کے اندر نماز تراویح کا حکم اور اس کی رکعات، اور مرد اور عورت نماز تراویح کیسے پڑھیں، اور کیا نماز تراویح نہ پڑھنے والے کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معمولی وجوہات کی بنا پر تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام جو گزرے ہوئے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر قیام سے مراد بالاتفاق رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ جو آدمی یا جو کوئی عورت بلا عذر اس کو چھوڑے گا وہ نافرمان اور گناہگار ہوگا۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلف الصالحین سے پابندی کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے، اس لیے جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں یا 12 پڑھتے ہیں تو یہ 8 یا 12 رکعت تراویح پڑھنے سے تراویح ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا اس میں ایک چیز مردوں کے لیے اضافی ہے کہ مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو سب کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس لیے جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک کے قیام اللیل یا تراویح یا سنت نماز کی نیت سے ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تراویح اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو نیت امام والی نماز کی نیت سے بھی تراویح ادا ہو جاتی ہے۔ نیز یا سنت کی نیت کر لے تو یہ نیت بھی کافی ہوگی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ تعین کر کے نیت کر لے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز اس امام کی اقتداء میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت دل سے کرے تب بھی کافی ہے، البتہ نیت کے الفاظ اگر زبان سے ادا کر لے تو بہتر ہے۔ یاد رہے کہ تراویح کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد نئی نیت کی جائے، اور اگر شروع میں ہی 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ چونکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک تراویح 20 سے کم نہیں ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ایسے ملک چلا جاتا ہے جہاں 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہوں تو 8 رکعت تراویح پڑھ کر بقیہ 12 رکعتیں اگر ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ ورنہ انفرادی طور پر ادا کر لی جائیں۔ اور حنفی مسلک میں وتر کی نماز 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے حنفی کے لیے 2 سلام کے ساتھ وتر پڑھنا درست نہیں ہے، لہذا مذکورہ حنفی شخص کو چاہیے کہ وہ شافعی امام کی اقتداء میں وتر کی نماز میں شامل نہ ہو بلکہ اپنی علیحدہ اجتماعی یا انفرادی وتر پڑھ لے۔ تراویح کی کچھ رکعت اگر جماعت سے رہ جائیں تو بقیہ تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی جائیں، اور جو رکعت رہ گئی ہیں وتر کے بعد ادا کر لی جائیں۔ یہ صورت تب ہے جب فرض نماز پڑھ لی ہو، لہذا اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو جب تک فرض ادا نہ کر لے تراویح میں شرکت نہیں کر سکتا، بلکہ پہلے فرض اور سنت مؤکدہ پڑھے، پھر جتنی رکعت تراویح کی مل جائیں امام کے ساتھ ادا کرے، اور جو رہ جائیں وتر کے بعد ادا کرے۔ عورتوں کے لیے تراویح کے اندر جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں ہی تنہا تراویح کی نماز پڑھنے میں زیادہ
ثواب ہے۔ عورتوں کا تنہا جماعت کرانا چاہے فرض میں ہو یا تراویح میں ہو ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی خاتون حافظہ ہو اور حفظ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھا دے اور کوئی حافظہ سننے والی ساتھ کھڑی ہو جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ خواتین کے لیے نماز تراویح کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین بغیر جماعت کے علیحدہ علیحدہ 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں۔ نماز تراویح کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے، البتہ کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی مگر اس کا ثواب کم ہوگا۔ اگر مرد گھر کے اندر تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد اور گھر کی ہی کچھ خواتین اس کی اقتداء میں تراویح ادا کریں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے تو شرعاً اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی صفوں سے پیچھے صف بنانا ضروری ہے۔ نیز اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں، امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے اور نامحرم عورتوں سے شرعی پردے کا اہتمام بھی ہو اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہو جائے گی، اور اگر عورتوں میں سے کوئی محرم خاتون یا بیوی وغیرہ نہ ہو تو اس صورت میں امامت کرنا یہ مکروہ ہے۔ تنہا اجنبی خواتین کی امامت سے اجتناب کیا جائے۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے ایک ساتھ 20 رکعت نہ پڑھی جائیں، جیسا کہ عام طور پر عورتوں میں یہ بہانہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو گھر کے کچھ افراد ان کو اپنی طرف سے رخصت دے دیتے ہیں کہ آپ کے لیے تراویح کی نماز نہیں ہے، آپ تھک جاتی ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ ایسا قطعاً ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح کی نماز چھوڑ دیتی ہیں تو یہ ایک سنت مؤکدہ کو وہ ترک کر رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں تھکاوٹ کی وجہ سے ایک ساتھ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتی ہیں تو سحری تک وقفہ سے ادا کر لیں تاکہ تراویح بھی ادا ہو جائے اور ثواب سے محروم نہ ہوں۔ کچھ تراویح عشاء کے ساتھ پڑھ لی جائیں اور کچھ صبح کے ٹائم ادا کر لی جائیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح اور روزہ یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں، اس لیے تراویح نہ پڑھنے والے کا روزہ تو درست ہوگا اگرچہ تراویح چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ تراویح میں ایک سنت تو یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص چند روزہ تراویح پڑھ کر باقی رمضان تراویح نہ پڑھے تو اس نے گویا کہ ایک سنت کو چھوڑ دیا، اس کا وہ تارک ہوگا، اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایسا شخص جو چند روزہ ختم قرآن کر چکا اور بقیہ ایام کے اندر لمبی تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ بقیہ رمضان میں وہ مختصر تراویح پڑھ لے۔ اور اگر عذر کی وجہ سے تراویح چھوٹ جائے، یعنی کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر تراویح چھوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اگرچہ وہ گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن ایک بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا جس کی قضا بھی نہیں ہے۔ یہ تھی نماز تراویح کے متعلق چند باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب چاہے جس صورت کے اندر ہوں اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔